قرآن مجید کا جو حصہ احکام پر مشتمل ہے وہ کتاب ہے۔ جہاں کوئی فرض کی بات آئے گی کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کتب 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 علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہر جگہ کتاب۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بیوہ ہو یا کوئی طلاق یافتہ ہو عورت، اس کی عدت جو ہے اس کو کتاب کہا ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کتاب قانون، جب تک کہ قانون عدت جو ہے اس کا تقاضا پورا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی رشتے کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بعد ہوگی بات جو بھی ہوگی، کوئی اشارے کنائے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتاب سے مراد ہے احکام۔ اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکمت دے، جو چاہے حکم دے، اس کا اختیار مطلق ہے، یو کان چیلنج۔ اور پھر اس کے بعد حکمت ہے، انہوں نے اپنے احکام کی حکمتیں بھی سکھائی ہیں، دین کی مجموعی حکمت۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں، میکرو حکمت اور مائکرو حکمت۔ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، ایک ہے بڑے بڑے اصول اقتصادیات کے، ایک ہے بہت ڈیٹیلز میں جا کر اس کی جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تفسیر میں جانا۔ تو میکرو اور مائکرو، ایک ہے عالمی سطح پر اقتصادی نظام جو چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جا کر جو تفصیلی طور پر بجٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ٹیکسیشن ہے، یہ اب یہ اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اسی طریقے سے میکرو حکمہ، وہ ہے جو دین کی جو اصل اساس اور جڑ ہے ایمان، اس کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ اور ایک ہے احکام کی حکمت، جس پر کہ عظیم ترین کتاب جو ہے ہماری تاریخ میں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی، علم و اسرار الشریعہ، حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے ان کی، وہ ہے کیا؟ علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار اور رموز، اس میں کیا راز ہے، یہ نمازوں کے اوقات کیوں ہیں، وضو کے یہ افعال کیوں ہیں، یہ کیوں جو ہے ہر شے کی کیا حکمت ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا، نماز کیوں فرض کی گئی، ان تمام چیزوں سے اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو پوری تاریخ میں لکھی گئی ہے شریعت کے احکام کی حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش۔ اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس دور کے گویا کہ فاتح ہیں، افتتاح کرنے والے ہیں، جبکہ انسان کے اوپر عقلیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ غلبہ ہونے والا تھا، ریشنلزم کا دور آ رہا تھا، سائنٹسٹزم کا دور آ رہا تھا، لہذا اب ضرورت تھی کہ حکمت کے پہلو کو واضح کیا جائے۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ انہوں نے لکھی۔ اب یہ ہے کہ ان چار چیزوں پر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا کہ حضور کا یہ بنیادی انقلابی طریق ہے، انسانوں کو بدلنے کا یہ طریق ہے۔ انسان جمع ہو جائیں گے تو پھر نظام بدلا جائے گا، انسان نہیں بدلیں گے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو، اپنے نفس کو نہیں بدلتے۔ یہ اندر کی تبدیلی جو ہے یہ کیسے آئے گی؟ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور اس کے ضمن میں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی، اور خاص طور پر مولانا اصلاحی کی جو کتاب ہے مبادئ تدبر قرآن، یہ نام میرا رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ کتاب پہلے یہاں کراچی میں ادارہ چراغ راہ ہوا کرتا تھا، اس نے شائع کی تھی، تو اس کا نام تھا تدبر قرآن۔ پھر جب میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے نام سے جو تفسیر تھی اس کی جلد اول شائع کی، تو اس کتاب کا نام میں نے رکھ دیا مبادئ تدبر قرآن، اور یہ میرے نزدیک بہت اہم کتاب ہے قرآن حکیم کے طالب علم کے لیے، اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان چار چیزوں کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، اور میں نے اس کو مزید کچھ واضح کیا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تو اس میں مقصد بعثت والی تو وہ آیت ہے جس پر 24 صفحے کا مقالہ ہے میرا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد بعثت تو یہ ہے حضور کا، بنیادی طریقہ کار یہ ہے جو ان چار الفاظ میں آیا۔ اب دیکھیے اصل میں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ چاروں اصطلاحات قرآن کے گرد گھومتی ہیں، قرآن ہی کے چار علوم ہیں کہ جو چار حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پہلا لفظ ہے آیات، آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت آیت ہے، 6666 ہیں یا 6600 سے تو اوپر ہیں، بہرحال یہ جو آیتیں ہیں سب آیتیں ہیں۔ سورہ حامیم بھی آیت ہو گئی، الف لام میم بھی آیت ہے۔ ایک تو ہے اصطلاح، آیت کے لفظی معنی کیا؟ نشانی۔
اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سارے فینومینا آف دی نیچر جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی اس نشانی جو ہے، اب نشانی کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے. پہلے نشانی ہے کہ آپ کو آپ کے دوست نے کبھی کوئی قلم دیا تھا ہدیۃً، اور چونکہ دوست کا دیا ہوا ہدیہ تھا آپ نے سنبھال کر رکھ دیا، استعمال نہیں کیا اسے. طویل عرصہ ہو گیا ٹرنک کے اندر پڑا رہا. اب وہ دوست سے بھی ملاقات ہوئے، کئی سال گزر گئی، نہ اس کا کوئی تصور ذہن میں ہے نہ وہ یاد ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا. اچانک ایک روز آپ نے سوٹ کیس کھولا اور وہ قلم نظر آیا، فوراً دوست یاد آ گیا. یہ ہے آیت کا مطلب. کسی شے کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے، یہ اس کی نشانی ہے. در حقیقت قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ انسان میں روح ہے. اور روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی. اس روح کے اندر معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر پردے پڑ گئے، ذہول ہے، دنیا کی مصروفیات ہیں جو ادھر دیکھنے ہی نہیں دیتی. روح کی طرف متوجہ ہی ہونے کا کوئی سوال نہیں. 24 گھنٹے کا روٹین ہے، ایک چکی چل رہی ہے، اسی میں آدمی چل رہا ہے، زندگی بتا دیتا ہے. لہذا یہ در حقیقت یاد دلانے کا، بھائی ذرا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں؟ اسی طرح قرآن مجید کی آیات، وہ جو آپ کا ڈورمنٹ کانشسنس ہے آپ کے اندر، شعور سویا ہوا ہے، وہ ڈورمنٹ، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، تاکہ وہ شعور، جیسے وہ دوست کی یاد آپ کے اندر موجود تھی، اس وقت قلم نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا، کچھ کہا بھی نہیں ہے، وہ تو تھی آپ کے اندر، قلم کو دیکھ کر آپ کو دوست یاد آ گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ان آیات کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے اندر آپ کے موجود. بڑی پیاری جو ہے اس میں حکایت جو ہے مولانا روم نے لکھی ہے اپنی مثنوی میں، کہ ایک شخص تھا جو کہ سنگ تراش تھا. اب چٹان میں سے اس نے شیر کا مجسمہ بنا دیا یا کسی اور شے کا مجسمہ بنا دیا. اس کا ایک بچہ تھا، نے پوچھا ابا آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا دیتے؟ اب جواب سنیے، بیٹا شیر تو پتھر میں موجود تھا، میں نے تو جو اس کے اوپر پردے آئے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے، یہاں سے اتنا کھرچ دیا، وہاں سے اتنا کھرچ دیا، یہاں سے اتنا تراش دیا، شیر آ گیا. شیر تو تھا اندر، میں نے بنایا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تو آپ کے اندر ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے، ذہول ہے، غفلت ہے. اس ذہول اور غفلت کے پردوں کو چاک کر کے یہ آیات سماویہ اور آفاقیہ، آیات انفسیہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی ہے، اور یہ کتاب اللہ میں بھی ہے. گویا کہ یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب ہے اللہ کی کانشسنس، اللہ کا شعور، اللہ کی ہستی کا احساس، اور اس پر وثوق اور اس پر یقین پیدا کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے، طریق اساسی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پہلے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے. اب یہ میں نے کہہ دیا پیدا کیا جائے، ایمان ہے ان کے اندر، اسے ابھارا جائے، اجاگر کیا جائے. وہ جو ایک سوئی ہوئی ان کی شعور کی کیفیت ہے اسے بیدار کیا جائے، ان کے ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کیا جائے. تو پہلا کام یہ ہے، اور اس کے لیے اصل میں قرآن مجید کی مثال بہترین کیا ہے؟ جیسے مقناطیس ہے. یہ میں نے مثالیں پہلے بھی بارہا دی ہیں، بہت سے حضرات کو تو میرا پہلا لفظ سنتے ہی یاد آ جاتی ہوں گی. یہ 5ویں میں سائنس کا پہلا تجربہ کیا تھا ہم نے، کہ ایک مکسچر دے دیا گیا، اس کے اندر لکڑی کا برادہ بھی ہے اور لوہ چون بھی، جو لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے لوہ چون. اب اس کو علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ظاہر بات ہے اس کو ایک ایک کو چننا جو ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اچھا بھائی یہ میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اس کو اس میں پھراؤ، وہ لوہے کے ٹکڑے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا. بین ہی قرآن وہ میگنیٹ ہے، اس کے وہ آیات جو اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی آیات سماویہ، آیات انفسیہ کی طرف توجہ دلاتی ہے، وہ میگنیٹ ہے.
کہ جو ان لوگوں کو کھینچ لیتا ہے جن کی سیرتیں، جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی ہیں، جن کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہے، فطرت سلیمہ برقرار ہے، پردے جو پڑے ہوئے ہیں وہ بہت بوجھل نہیں ہیں، دبیز نہیں ہیں، ہلکے پردے ہیں، وہ ہٹ جائیں گے اور وہ آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ محمد الرسول اللہ کا یہ تھا، اللہ کے وہ فرامین، اللہ کی وہ آیات پڑھ کر سنائیں، تبشیر اسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تذکیر اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، انذار اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تبلیغ اس کی ہو رہی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر سے لوہے کے وہ ٹکڑے جن میں صلاحیت ہے اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ جانے کی، وہ آ جائیں، ان کو جمع کر لیا جائے، وہ آ جائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ میں نے جس دعوت کا آغاز کیا تھا دعوت قرآنی کے حوالے سے، اسی وقت کہہ دیا تھا، سن 72 میں انجمن قائم کی تو لکھ دیا تھا میرے پیش نظر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کرنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا، یہ درس قرآن، مطالعہ قرآن کے حلقے، یہ سارا جو ہے 1 ایئر کورس بعد میں شروع کیا، یا ہم نے قرآن اکیڈمی کے فیلو کا ایک نظام بنایا، قرآنی تربیت گاہ، کس لیے؟ کھینچنے کے لیے۔ یہ مقناطیس ہم معاشرے کے اندر پھیر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تاکہ جن لوگوں کے اندر وہ سلامتی طبع برقرار ہے وہ چمٹ جائیں، آ جائیں۔ اب جب وہ آ جائیں گے تو دوسرا مرحلہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی طباعیں تو سلیم ہے، فطرتیں تو سلیم ہیں، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے ان کی بھی سیرتوں پہ کوئی داغ ہیں، دھبے ہیں۔ اب ان کی سیرتوں کو دھونا ہے، پاک کرنا ہے، ان داغ اور دھبوں سے پاک کرنا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو علیحدہ مضمون سمجھا ہے، حالانکہ تزکیہ بھی قرآن کا مضمون ہے، اور تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے، یہ قرآن، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہے، سینوں کے اندر، ان کا علاج ہے۔ تکبر کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حسد کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب دنیا کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب جاہ کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا۔ یہی تو بیماریاں ہیں نا، یہ تھرومبوسس والی بیماری، انجائنا والی بیماری کا علاج قرآن نہیں ہے۔ قرآن کون سی دل کی بیماریوں کا روگ ہے؟ تکبر، عجب، حسد، حب مال، حب دولت، حب دنیا، حب جاہ، حب شہوت، یہ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک کرنا، لیکن اس کے لیے بھی قرآن شفاء لما فی الصدور، یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، ہم اتار رہے ہیں قرآن میں سے وہ چیزیں کہ جو سینوں کے امراض کا علاج ہے۔ تزکیہ بھی قرآن ہی کا مضمون ہے، اسے قرآن سے علیحدہ نہ سمجھیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم نے اللہ کی ہستی کو ثبوت کے لیے بھی یونانی منطق کے ثبوت دینے شروع کر دیے۔ منطق کے ثبوتوں سے اللہ کی ہستی کا وجود ثابت کرنا ناممکن ہے۔